بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 264 اور پہلی قسط ہے، آج کے لحاظ سے پیج ہے 574، اور آج کا جو نیا چیپٹر ہے، نیا ہیڈنگ ہے، وہ ہے فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور اعمال کی روانگی۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں الرحیق المختوم، سیرت النبی پر تمام تر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دیا رونا مجھے ایسا کہ سب کچھ دے دیا گویا، دیا رونا مجھے ایسا کہ سب کچھ دے دیا گویا، لکھا کلک ازل نے مجھ کو تیرے نوح خانوں میں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور اعمال کی روانگی۔ اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدر طویل قیام فرمایا۔ اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے، حکومت کے عمال بھیجتے رہے، داعیان دین کو روانہ فرماتے رہے، اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر ابھرنے والی قوت کو تسلیم کرنے میں تکبر مانے تھا، انہیں سرنگوں فرماتے رہے۔ ان امور کا مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے۔ تحصیلداران زکوٰۃ، یہ پہلا ہیڈنگ ہے، تحصیلداران زکوٰۃ۔ گزشتہ مباحث سے معلوم ہو چکا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے۔ 9 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے اعمال روانہ فرمائے، جن کی فہرست یہ ہے۔ اعمال کے نام، نمبر شمار، وہ قبیلے جن سے یعنی جس سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی۔ نمبر 1، اویینہ بن حسن، اویینہ بن حسن بنو تمیم، یزید بن الحسین، اسلم اور غفار، عباد بن بشیر شہلی، سلیم اور مزینہ، رافع بن مقیس جوہینہ، عمر بن عاص بنو فزارہ، ضحاک بن سفیان بنو کلاب، بشیر بن سفیان بنو کعب، ابن لبیہ ازدی بنو زبیان، مہاجرین یعنی مہاجر بن ابی امیہ، شہر صنعا، ان کی موجودگی میں ان کے خلاف اسود انسی نے صنعا میں خروج کیا تھا۔ زیاد بن لبید علاقہ حضر موت، عدی بن حاتم تئی اور بنو اسد، مالک بن نویرہ بنو حنظلہ، زبرقان بن بدر بنو سعد کی ایک شاخ، قیس بن عاصم بنو سعد کی دوسری شاخ، علا بن حضرمی علاقہ بحرین، علی بن ابی طالب علاقہ نجران، زکوٰۃ اور جزیہ دونوں وصول کرنے کے لیے۔ یہ تھے تحصیلداران زکوٰۃ۔ واضح رہے کہ یہ سارے اعمال محرم سن 9 ہجری ہی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے، بلکہ بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان اعمال کی روانگی کی ابتدا محرم سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور اسی سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بلکہ باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور، تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے شہ سرخی سرایا۔ جس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے گئے، اسی طرح جزیرۃ العرب کے نام کے عام علاقوں میں امن و امان قائم ہو چکنے کے باوجود بعض مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھی بھیجنی پڑیں۔ فہرست اس کی یہ ہے۔ نمبر 1، سریہ اویینہ بن حسن فزاری، محرم سن 9 ہجری،
ایینیا کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیہ کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہ تھا۔ اینیہ بن حسن رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر ہلہ بول دیا۔ وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 30 بچے گرفتار ہوئے، جنہیں مدینہ لا کر رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور نبی کریم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی، اے محمد ہمارے پاس آؤ۔ آپ باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے انہوں نے فخر و مباحات میں مقابلہ کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب عطارد بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو حکم دیا اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فخریہ اشعار کہے۔ اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ نے دیا۔ جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن حابس نے کہا، ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا، تحفے طوائف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے۔ ناظرین، اہل مغازی کا بیان ہے کہ یہی واقعہ محرم 9 ہجری میں پیش آیا، لیکن یہ بات یقینی طور پر محل نظر ہے کیونکہ واقعہ کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اقرا بن حابس اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حالانکہ خود اہل سیر ہی کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ نے بنو حوازن کے قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے کہا تو اسی اقرا بن حابس نے کہا کہ میں بنو تمیم واپس نہ کریں گے۔ حابس نے کہا کہ میں اور بنو تمیم واپس نہیں کریں گے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اقرا بن حابس اس محرم سن 9 ہجری والے واقعہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے سریہ قطبہ بن عامر، سفر 9 ہجری، سن 9 ہجری، اسی کا سب ہیڈنگ ہے۔ یہ سریہ تربہ کے قریب تبالہ کے علاقے میں قبیلہ خصم کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا۔ قطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے۔ 10 اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے شب خون مارا جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے خاصے افراد زخمی ہوئے۔ قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے، تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔ ناظرین، اس کا ایڈنگ نمبر 3، سریہ ضحاک بن سفیان کلابی، ربیع الاول سن 9 ہجری۔ یہ سریہ بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تحقیق کیا۔ ناظرین، اس کی چوتھی شہ سرخی ہے سریہ علقمہ بن مجرز مدلجی، ربیع الاخر سن 9 ہجری۔ انہیں 300 آدمی کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقمہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرہ تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ناظرین، اسی کی شہ سرخی ہے
نمبر 5 سریہ علی بن ابی طالب ربیع الاول سن 9 ہجری۔ انہی قبیلہ تئی کے ایک بت کو جس کا نام کلس یعنی کلیسا تھا ڈھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پھریرا سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلہ میں چھاپا مار کر کلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں، چوپایوں اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ انہیں قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی۔ البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے کلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زریں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے۔ والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی عدی بن حاتم۔ فرمایا، وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی اور آپ نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے بازو میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو۔ اس نے سواری کا سوال کیا، آپ نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد فرمایا، اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو، یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا، تو میں یک رخا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرا دیا گیا اور وہ صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ابن اسحاق نے حضرت عدی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا، او عدی بن حاتم، کیا تم مذہباً رکوسی نہ تھے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں۔ میں نے کہا، ہاں، قسم بخدا، اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ وہ جانتے ہیں جو جانی نہیں جانتی۔ آپ وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اسلام لو، سلامت رہو گے۔ میں نے کہا، میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارا دین تم سے بہتر جانتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں،
کیا ایسا نہیں کہ تم مثباً رقوسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی روح سے حلال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے سرنگو ہو جانا پڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں ختم خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسری آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرے سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اس روایت کے اخیر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا۔ رقوسی مذہب عیسائی اور سابی مذہب کے درمیان ایک تیسرا مذہب ہے۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ ہے غزوہ تبوک، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا، میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا، میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا الہی تیری خاطر ہو، تیری منشا میری منزل یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، تیری منزل تیری منزل تیری منشا میری منزل یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سرے میدان میرا گرنا، سرے میدان میرا گرنا، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، میرا گوشہ نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو، وفا کی راہ میں چلتے ہوئے دیوان ہد ہد کے غبار راہ کو ملنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔